استاد محترم پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کئی سال دیار غیر میں ہی مقیم رہے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ گاؤں سے چلے شہر میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نوکری بھی کرتے رہے۔ اپنے خرچ کے علاوہ وہ کچھ نہ کچھ بچا کر والدین کو بھی بیچتے رہے۔ ایم ایس سی کی اور پھر اسکالرشپ پر باہر چلے گئے۔ وہاں بھی پڑھائی کے ساتھ نوکری جاری رہی تاکہ والدین کو پیسے بھیجے جا سکے اور اپنا خرچ بھی چلتا رہے۔ کئی سال بعد ایک دفعہ پاکستان واپس آئے اور والدین کی خواہش پر شادی کر کے بیگم کو بھی ساتھ لیا اور واپس چلے گئے۔ بہنوں کی شادیاں اور گھر کے حالات بہتر کرنے کے چکر میں ایک عرصہ وہیں پیسے اکٹھے کرتے گزر گیا۔ بہنیں بیاہی گئی، گھر کی حالت قدرے بہتر ہوگی، اب وہ مطمئن تھے۔ اس دوران چھوٹے بھائی نے ایم ایس سی کر لی۔ روز اس کا خط ملنا، کبھی کبھار فون آ جانا۔ اسے گلا تھا اچھے نمبر حاصل کرنے اور کوشش کے باوجود اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ لکھتا کہ آپ دیار غیر میں بیٹھے ہیں، یہاں سفارش کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ ہوتے تو آپ کی سفارش سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اپنا فرض جانتے ہوئے بوڑھے ماں باپ نے اس بے روزگار بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ پہلے وہ صرف ماں باپ کو خرچ بھیجتے تھے، اب بھائی کو بھی گزارا الاؤنس دینا پڑتا ہے۔ بھائی کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان تھے اور ان سب کی وجہ سے استاد محترم بھی پریشان رہتے۔ باپ فوت ہوا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان آ کے جمع پونجی حج کر کے انہوں نے لاہور میں ایک مکان خرید لیا۔ والدہ اور بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب پتہ چلا کہ اچھا نمبر تو کیا، بھائی 3rd ڈویژن میں بمشکل پاس ہوا ہے۔ اتنے کم نمبروں کے ساتھ نوکری کا حصول ممکن نہیں تھا۔ استاد محترم کے مشورے پر وہ پچھلے برآمدے میں بیٹھ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا۔ کافی بچے آنے لگے، یوں اس کا معاشی مسئلہ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ کافی بڑا گھر تھا، 5-6 کمرے نیچے اور اتنے ہی اوپر تھے۔ اوپر 2 کمرے بھائی کے پاس تھے، باقی ان کے اپنے بچوں کے پاس۔ اس دوران بہت سی اچھی ملازمتوں کی پیشکش ہوتی رہی، مگر جب تک ماں زندہ تھی انہوں نے کبھی کوئی توجہ نہ دی۔ ماں کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے اسلام آباد ملازمت کر لی اور گھر کے کچھ حصے کو چھوڑ کر جس میں بھائی رہتا تھا بقیہ بند کیا اور بچوں سمیت اسلام آباد منتقل ہو گئے۔ کبھی کبھار لاہور آنا، اپنے گھر پر مقیم رہنا اور واپس چلے جانا۔ بھائی نے 1-2 کمرے اور بھی استعمال کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ کم از کم بھائی کی موجودگی میں گھر محفوظ تھا۔ کسی قبضہ گروپ کا گھر پر ناجائز قبضہ کر لینے کا ڈر تو نہیں تھا۔ اگلے 20 سال وہ اسلام آباد میں مقیم رہے۔ اسی دوران بچے ایک ایک کر کے پڑھنے کے لیے باہر جاتے رہے اور پڑھنے کے بعد وہیں رہنے لگے۔ ریٹائر ہوئے تو میاں بیوی بہت اکیلے تھے۔ سب بچوں نے باہر کے ملکوں میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اب بازی تھے کہ وہ بھی ان کے پاس آ جائیں۔ فطرت کا عجیب اصول ہے، میاں بیوی ایک عمر اکٹھی گزارتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب موت کسی ایک کو دوسرے سے چھین لیتی ہے۔ بیوی کی اچانک موت کے بعد استاد محترم بہت اکیلے ہونے کے سبب مجبوری میں بیرون ملک اپنے بچوں کے پاس چلے گئے۔ بچے بہت پیار کرنے والے اور فرما بردار تھے۔ مصروفیت کے باوجود باپ کو بہت وقت دیتے، مگر کوئی ہلکا احباب نہ ہونے کے سبب استاد محترم ہمیشہ اداس رہتے۔ بڑی مشکل سے 3 سال گزار کر وہ پاکستان لوٹ آئے۔ انہیں پتہ تھا کہ لاہور میں ان کا اپنا گھر ہے جس میں ان کا چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے، جو انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھے گا۔ اس کے بچوں کی موجودگی میں دل بھی بہلا رہے گا اور پھر بہت سے ملنے والوں کے آنے جانے سے وقت بہتر گزر جائے گا۔ لاہور پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ چیزیں کافی بدل گئی ہیں۔ بھائی پورے گھر پر قابض تھا۔ بڑی ناگواری سے انہیں اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ خالی کر کے دیا گیا۔ بچوں کو بھی ان کی آمد اچھی نہیں لگی، اس لیے سب کھنچے کھنچے نظر آتے تھے۔ بھابھی کھانا اس طرح دیتی کہ صاف نظر آتا کہ پاسوں پیش سے کام لے رہی ہے۔ بھائی کبھی بات کر لیتا، مگر گھر کے دوسرے افراد پاس سے نظر بچا کر گزر جاتے۔ انہوں نے کچھ دن تو برداشت کیا، پھر عملی طور پر بھائی سے سرسری سلام دعا کے علاوہ خود کو پوری طرح اللہ تعالی کر لیا۔ صبح کو گھر سے نکلتے، گھر کے ارد گرد سارا علاقہ کمرشل ایریا بن چکا تھا۔ ساتھ کی دکانیں تھی، کھانے کی ہر چیز میسر تھی۔ وہ کسی چھوٹے سے ہوٹل میں ناشتہ کرتے اور پھر وقت گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں چلے جاتے۔ یوں
بہت سے شاگردوں سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ ہر شام کچھ شاگرد ان کے پاس بیٹھے اور پوری طرح خدمت کے لیے تیار ہوتے۔ یوں 2-3 سال انہوں نے گزار لیے۔ بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے۔ ان کی طبیعت کچھ مزمحل رہنے لگی تو بچے ضد کرنے لگے کہ وہ واپس ان کے پاس آ جائیں۔ بچے خود بھی آنا چاہتے تھے مگر وہ روک دیتے۔ انہیں کیا بتاتے کہ بھائی ان کے مکان پر قابض ہے اور اب بچوں کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھی۔ دوستوں اور شاگردوں کے مشورے پر انہوں نے ایک بار پھر پاکستان سے دور بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دوستوں اور شاگردوں کے مشورے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے مکان کو بیچ دیا جائے۔ انہیں بھائی کا بھی خیال تھا۔ سب نے کہا کہ یہ مکان کمرشل جگہ پر واقع ہے، کروڑوں روپے اس کی مالکیت ہے، بھائی پر مہربانی کرنا ہے تو اسے کسی عام آبادی میں 5 مرلے کا کر خرید دیں۔ یہ بات انہیں پسند آئی۔ علاقے کے پراپرٹی ڈیلر سے بات کی۔ گھر کی قیمت 8 کروڑ سے زیادہ مل رہی تھی اور قریبی آباد میں 5 مرلے کا صاف ستھرا گھر 60-70 لاکھ روپے میں آسانی سے دستیاب تھا۔ پٹواری سے فروخت کے لیے فرد ملکیت درکار تھی۔ چنانچہ پٹواری سے رابطہ کیا گیا مگر یہ کیا، پٹواری نے کہا کہ آپ کے نام تو کوئی مکان نہیں، یہ مکان تو آپ 10 سال ہوئے اپنے بھائی کو بیچ چکے ہیں۔ مگر میں نے تو نہیں بیچا۔ پٹواری کہنے لگا نہیں بیچا تو 10 سال کہاں تھے؟ پٹواری ہنس دیا اور کہنے لگا آج کل سارے سگے رشتے اس طرح کے ہیں، ہر خون سفید ہو چکا ہے، اب غم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بچوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، سب بھول کر چلے جائیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ بھائی کے خلاف فراڈ کا پرچہ درج کروائیں، تگڑے گواہ تیار کریں اور پھر 10 سال انتظار کریں۔ اگر آپ زندہ رہے تو امید ہے 10 سال میں فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی بوجھل قدموں سے گھر واپس آئے۔ لگتا تھا ان سے چلا نہیں جا رہا۔ بار بار کہتے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں نے اسے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اس مکان کے لیے اس نے مجھ سے فراڈ کیا، مجھ سے کھنچا رہا، مجھ سے اچھے انداز میں پیش نہیں آیا۔ وہ رویہ صحیح رکھتا تو میں یہ مکان ویسے ہی اسے دے دیتا۔ اب میں اس کے خلاف مقدمہ کروں، کس قدر باعث شرم ہے۔ گھر آ کر انہوں نے نہ بھائی سے بات کی نہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، بس گمسم سے ہو گئے۔ اگلے 2 دن بہت سے شاگرد ان سے ملنے جاتے رہے لیکن وہ بات کم کرتے، بس دیکھتے رہتے۔ تیسرے دن شاگرد ان سے ملے دوپہر کے قریب وہاں پہنچے تو ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر سو رہے تھے۔ ہلایا تو پتہ چلا کہ وہ بھائی کی بے روحی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کے سبب دنیا چھوڑ چکے تھے۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی پسند آئے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔